إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله وما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے جو انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے، یعنی ایک ذمہ داری کے تحت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک مکلف کو دی ہے، مطلب جو اس کا مکلف ہے، مطلب جہاں اس کی ذمہ داری کا وہ پابند ہوتا ہے۔ جیسے جو باپ ہے وہ ذمہ دار ہے پورے گھر کا، ویسے عورت ہے اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کی عزت اور جو ہے اس کے مال کی محافظ ہے، ویسے ہی بچوں پہ بھی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کے اندر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے اور قرآن کا مطالعہ کریں گے تو انبیاؤں کی زندگیوں میں بھی آپ کو ملے گا کہ سب نے اپنی اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی، اور یہ ذمہ داری ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور دین کا تحفہ عطا کیا ہے، اب اس کا کام ہے کہ وہ دوسرے کو اس تحفے سے فائدہ پہنچائے، یعنی اس تک دین کی بات پہنچائے اور اس کو جہنم سے بچائے۔ اور یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ اور زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے اس امت کے لیے، کیونکہ اب انبیاؤں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ اب نبی نہیں آنے والے ہیں، اب ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک آیت آپ کو کیوں نہ معلوم ہو سے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہاں پر ہم بات کرنے والے ہیں اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ پچھلی بار بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ایسی آیت سے جب بھی خطاب کرتا ہے تو یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ۔ اب وہ آگ کیسی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول، یعنی جس میں جلایا جائے گا، وہ کیا ہے؟ پتھر اور انسان۔ ہم سبھی جانتے ہیں انسان پانی، ہڈی، گوشت کا ایک جو ہے ملا جلا ایک کمبینیشن ہے، اور ہمارے جسم میں جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ ہڈیاں ہیں جو کہ کیلشیم کاربونیٹ ہوتی ہیں، اور پتھر بھی کیلشیم کاربونیٹ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کیلشیم کاربونیٹ جو سٹون فارم میں، سالڈ فارم میں ہے، اس کو پگھلنے کے لیے 2000 فارنہائٹ سے زیادہ ٹیمپریچر لگتا ہے، تب وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایز اے فیول یوز ہوگا، مطلب آپ اندازہ لگاؤ کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، وہاں کا ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہوگا کہ پتھر ایز اے فیول استعمال ہونے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں کا اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس کا فیول کیا ہے؟ پتھر اور انسان ہے۔ تو کتنا خطرناک ٹیمپریچر ہے کہ پتھر اور ہڈیاں ایز اے فیول استعمال ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور وہاں پر بڑے سخت دل مضبوط فرشتے ہیں، کسی پر رحم نہیں کرتے ہو کہ چلو بیچارہ جل رہا ہے، بنداس اللہ کے حکم ہے فوراً اس کو وہ جلائیں گے، وہ کتنا ہی تڑپے اور چلائے اور چیخے۔ اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے فوراً عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ ایسے فرشتے ہیں، ان کو ذرا بھی رحم نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو اس آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے بارے میں قرآن میں بہت سارے مختلف جگہ پر کہا، نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، مطلب تیز آگ۔ نارن تلظا، شعلے اگلتی ہوئی آگ، مطلب اس کے ایک ایک شعلہ پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا ہے؟ ایک ایک اونٹ کے برابر اس کے جو ہے شعلے جو ہے چنگاریاں نکلیں گی۔ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ تو صرف اس کی چنگاریاں اونٹ کی طرح ہوں گی، اونٹ کا جتنا سائز ہوتا ہے نا اس کی چنگاریاں ایسی ہے، تو اب آگ کیسی آپ اندازہ لگائیے۔ نار مؤصدہ، چھائی ہوئی آگ، ہر طرف سے گھیرنے والی، پورے جسم کو گھیر لیں گی وہ آگ، جہنم کی آگ۔ ماچس کی تیلی جلائیے، اپنے ہاتھ سے اس کو بجھائیے یا اپنے انگلی کو اس پہ رکھیے، کیسا فیل ہوتا ہے محسوس کیجئے۔ اب یہ آگ ایسی ہے جو پورے جسم کو گھیرے ہوئے، کیسی ہوگی آپ سمجھ جائیے۔ بہت خطرناک، صرف تکلیف دینے والی۔ ایسے اور مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کے بارے میں بتایا۔ چلیے اب ہم جو ہے یہاں پر آگے بڑھتے ہیں کہ اہل ہمارے کون ہیں، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اپنے اہل کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں، مراد یہ کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو ان چیزوں سے منع کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ان باتوں کا حکم دو جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس طرح ان کے اور جہنم کے درمیان تم رکاوٹ بن جاؤ۔ مطلب تمہیں کون سی ڈیوٹی نبھانا ہے کہ گھر والوں کو ہر اس بری چیز سے روکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور ہر اس چیز کا حکم دینا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو فرائض میں شامل ہے، جو احکامات ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ مطلب ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے بچے، ہمارے والدین کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ان کو جہنم میں ڈال دے، اس آگ میں ڈال دے۔ تو ان کو آپ کو روکنا ہے، تو خود کو بھی روکنا ہے اور ان کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ تو یہ ہے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ چلیے، تو یہ حضرت عمر اس کے بارے میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو انسان کے اوپر پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کے تعلق سے اشارہ دیا، کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ یہ یہودیوں سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن جو ان کے لیے حکم تھا پچھلی قوموں کے لیے، اس میں سے بہت سارے احکامات ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا یہود کو؟ وہ پڑھتے تو بہت تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تو بہت بولتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو کیا کہا؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں اس بات پہ کہ جو حکم تم لوگوں کو دے رہے ہو کہ فلاں چیز کرنا ہے، فلاں چیز نہیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو؟ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلے شروعات ہوگی ہماری اپنے آپ سے۔ ہمیں اپنے آپ کو پہلے جو ہے گناہوں سے بچانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ قرآن اور حدیث میں صحیح علم کیا ہے، برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، دونوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے نا، تبھی تو آپ سمجھ پائیں گے کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے روکا ہے۔
تو علم حاصل کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اب آپ کو دوسروں کو روکنا ہے. لیکن یہ جو پروسیس ہے سائملٹینیس ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں گے میں پکا مسلمان جب پورا بن جاؤں گا تب لوگوں کو روکوں گا. نہیں ایسا دن تو کبھی نہیں آئے گا. آپ بڑے سے بڑے عالم سے پوچھو کہ آپ مکمل ہو گئے تو بولیں گے نہیں بھائی میں تو ابھی بہت خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے تو ابھی بہت کچھ عمل کرنا باقی ہے. کسی سے بھی آپ پوچھو نیک شخص سے، بولے گا نہیں بھائی غلطیاں تو ہوتی ہیں. لیکن یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عمل کرتے رہنا ہے اور لوگوں کو بھی اچھائی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے روکتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ضروری اس بات پر ہے کہ جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس پر ہم عمل کی شروعات پہلے کر لیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو جو حکم دیتے آپ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے. صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا. لیکن اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. غلط مطلب کیا لیتے ہیں؟ وہ فلاں کام سے میں لوگوں کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں خود بھی وہ نہیں کرتا. میں نماز نہیں پڑھتا تو اب میں دوسرے کو کیسے بولوں نماز پڑھو. مطلب آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں. ایک تو خود بھی نہیں پڑھ رہے اور دوسرے کو بھی آپ حکم نہیں دے رہے ہیں. تو پھر آپ بولیں گے ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا ہوں دوسرے کو حکم دیتا ہوں. تو پھر پھنس گئے آپ اس آیت کے تحت. قیامت کے دن ان لوگوں کو جو کولو کا بیل ہوتا ہے نا، پتہ ہے آپ کو، جو تیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ڈنڈے سے باندھ دیا جاتا ہے اور گول گول گھومتے رہتا ہے. تو ویسا ایک آدمی اپنے ہی اتڑیوں کے اطراف میں گول گول گھومتا رہے گا جہنم کے اندر. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو تو حکم دیتے کہ فلاں چیز مت کرو اور خود کرتے تھے. تو وہاں بھی پھنس گئے آپ. پھر آپ بولیں گے یار عمل نہیں کرتا تو میں بولوں گا اس نہیں. تو ڈبل گناہ نہیں کرنے کا اور بات کو نہیں پہنچانے کا. پھر بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جو چیز اب لوگوں کو تو کہنا ہے تو خود بھی عمل ضروری ہے. مطلب آپ صرف اپنے حد تک عمل کر کے مت رک جائیے، آپ کو دوسروں کو روکنا ہے. مسند احمد کی مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب لایا. اس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ حالانکہ اس قوم میں نیک لوگ بھی تھے. اور حدیث بھی اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب نازل کیا یہاں تک کہ ان کے اس قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نیک موجود تھے لیکن ان پر عذاب آیا. ایک روایت میں ایسا ہے کہ بنی اسرائیل پر سب سے پہلے عذاب آنے کی جو وجہ بنی وہ دو ریزن، وجہ میں دو ہے. ایک نبیوں کو قتل کرتے تھے اور دوسرا ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی سے روکتا تھا اور دوسرا آدمی اس برائی سے نہیں رکتا تھا. تو پہلا والا دوسرے سے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جاتا اگلے دن. مطلب اس نے بھول جاتا تھا کہ اس کو اس نے برائی سے روکا تھا، یہ برائی سے نہیں رکا، پھر سے اس سے دوستی یاری باقی ہے. مطلب آپ نے آپ کی ایک سہیلی کو کہا کہ بھائی پردہ کرو، نیکی کا کام ہے. چلو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی انشاءاللہ، تو یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن اس نے انکار کر دیا، پردہ وردہ کچھ نہیں، میں نہیں مانتی. تو اب آپ اس کے بعد بھی اس سے ہنس مل کر بات کر رہے ہیں، دوستی قائم رکھ رہے ہیں، میل جول باقی رکھ رہے ہیں، ایک دم بیسٹ فرینڈ ابھی بھی آپ اس کو بنائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی گنہگار ہو سکتے ہیں. بنی اسرائیل پر اسی لیے عذاب آیا تھا کہ ایک آدمی برائی سے دوسرے کو روکتا، دوسرا نہیں رکتا، پھر یہ دونوں اگلے دن بیٹھ کر کھاتے پیتے آرام سے ہنستے بولتے رہتے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں خود بھی برائی سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مثال بیان کی. مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الفضائل کے اندر. یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود کی مثال اور لوگوں کی مثال دے رہے ہیں. کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی ہو تو کیڑے پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے. آپ کو پتہ ہے نا آگ جب جلتی ہے تو کیڑے روشنی کی طرف آتے ہیں اور کبھی کبھار وہ روشنی کے قریب آنے کے چکر میں گر بھی جاتے ہیں، وہ انرجی لینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا ہے. مطلب وہ آدمی کیڑے پتنگوں کو دور کرتا ہے تاکہ آگ میں گر نہ جائے، جل نہ جائے. میں بھی تمہارے جو ہے کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال اس آدمی کی طرح بتا رہے ہیں کہ میں بھی تم لوگوں کو روک رہا ہوں کھینچ کھینچ کر، گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، بدعت سے اور تمام برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں.
لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور نار جہنم میں گرتے جاتے ہو۔ مطلب اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات نہیں مانتے میری اور وہ آگ میں گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ جہنم۔ تو کہا کہ میں بھی اس فکر سے، جیسے وہ ایک آدمی کو فکر ہے کہ کیڑے مکوڑے گر نہ جائے وہ روکتا ہے، میں بھی روک رہا ہوں تم کو تاکہ تم لوگ اس میں گر نہ جاؤ، لیکن تم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں گر جاتے ہیں، اس آگ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو تھی، نبیوں کی ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، کہ وہ بھی لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کے اہل میں کون کون ہے؟ انسان کے اہل میں کون کون آتے ہیں؟ انسان کے اہل میں ایک بہت بڑا دائرہ ہے۔ اہل بیت بولے تو گھر کے رشتہ دار، اہل بیت میں بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، یہ اہل بیت میں سے آتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ لیکن اہل جب لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے اہل کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تو اہل میں آتی ہے بیوی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اذ نار فقال اہلہم کثوا انی انست نارا، جب موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم ٹھہرو، مطلب یہاں پر بھی لفظ استعمال کیا گیا اہلی، اپنی بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں اس آگ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ جو آپ کو پتہ ہے نا پورا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی طرف گئے تو راستے میں جو ہے انہیں محسوس ہوا کہ کچھ آگ ملنا چاہیے، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈک تھی، تو آگ کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا دور ایک روشنی نظر آ رہی ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں لے کر آتا ہوں۔ تو اپنے اہل سے خطاب کیا انہوں نے اپنی بیوی کو۔ اسی طرح گھر والوں کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، جیسے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ایوب کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ ٹھیک ہے، ایوب علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو اہل گھر والے ہوتے ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح لوط علیہ السلام کے تعلق سے بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا گیا، ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جس نے ان کی بات نہیں مانی تھی اس پر بھی عذاب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے ایسے اور بھی مقامات ہیں جہاں پر یہ تمام چیزوں کا جو ہے ذکر کیا گیا، جیسے قرآن مجید میں بہت سارے اس کے تعلق سے جو ہے ذکر آتے ہیں۔ میں مختصر سا جو ہے بیان کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ ایک انسان کے لیے اس کے بیوی بچے، اس کے والدین اور اس کے جو ہے بھائی بہن، بچے وغیرہ، یہ سب اس کے اہل میں آتے ہیں، ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک انسان کا جو معاشرہ ہے، جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، پھر جو شہر میں جس قوم کے اندر وہ رہتا ہے، تو اس کو بھی اہل کے لفظ سے جو ہے خطاب کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جس کی پہنچ جہاں تک ہو سکتی ہے ان سارے لوگوں کو اس نے جو ہے اس آگ سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ان کو جو بچانا ہے اس آگ سے، یہ فریضہ ہم ادا کیسے کریں؟ لوگوں کو، اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں؟ تو اس میں ہم الگ الگ ایک انسان کی زندگی میں جو مرحلے گزرتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے بحیثیت باپ اگر کوئی شخص ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے کیسے بچائے؟ اب آپ بولیں گے ہم میں سے تو ابھی ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ہر برابر ہے کہ نہیں؟ تو ان فیوچر یہ آپ کی کام کی چیزیں ہیں، تو آپ اس کو غور سے سنیں اور یاد بھی رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے اپنی ریت کے بارے میں جو اس کے ماتحت ہے، جو اس کے انڈر میں ہے، ماتحت۔ امیر اپنی ریت کا جواب دہ ہے، امیر مسلمانوں کا امیر، لیڈر، بادشاہ جو رہے گا وہ اس کے ماتحت رہنے والے اس کے شہر کے تمام لوگوں کا ذمہ دار ہے۔
کہ ان تک فیسلٹیز پہنچی نہیں پہنچی، ان میں گناہ جو بڑھے تو کیوں بڑھے، ان میں برائیاں بڑھی تو کیوں بڑھی، ان کو کس چیز کی کمی نے نقصان پہنچایا، اس کی ذمہ داری ایک لیڈر سے ہونے والی ہے۔ ہمارے پاس تو سب لیڈر بننے کے لیے تیار ہیں، سب امیر بننے کے لیے تیار ہے، غریب کوئی ہے ہی نہیں ویسے اپنے پاس، سب امیر ہی رہتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ امیر بننے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن ذمہ داری کا احساس کچھ بھی نہیں کہ قوم کدھر جا رہی ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں، بس لیڈر بننے کا شوق، جبکہ اس سے ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا امیر اس سے جواب دہ ہے، اپنی امت کا، اپنی قوم کا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، گھر کا جو بڑا بزرگ رہے گا نا، جس کے ہاتھ میں پورا کاروبار ہے، جس کے پاس ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ دار ہے گھر میں ہونے والی تمام برائیوں کا یا کمی و بیشی کا، اور تمام جو ان پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر دینی چیزیں جو ہے شامل ہو جاتی ہیں گھروں میں، اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں، تو جتنے گھر والے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ذمہ داری جو ہے والد یا گھر کا بڑا جو ہے اس سے ہونے والی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، آپ اگر کوئی برائیوں میں جاتے ہیں تو آپ کے والدین کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ آپ کو تو گناہ ملے گا ہی، اگر آپ نے گناہ کیا اور معافی نہیں مانگی اور ایسے ہی چلے گئے اس دنیا سے، آپ کو تو گناہ ملے گا 100%، ان کو بھی کھڑا رہنا پڑے گا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے، آپ کی غلطی کے حساب ان کو بھی دینا ہے۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے اولاد پر نگران ہے، مطلب عورت بھی ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں، پرورش کیسی دی، کیسی ان کے جو اندر بگاڑ آیا یا اچھائی آئی، یا گھر کی جو اس کی عزت ہے اور جو مال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھے گا، کیونکہ شوہر تو دن بھر باہر ہوتا ہے کام کے لیے، عورت گھر میں ہوتی ہے، تو اس سے حساب لیا جائے گا ان تمام چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ غرض تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اپنی رعیت کا جواب دہ ہے، اس کے انڈر میں، اس کے ماتحت میں جو بھی آتے ہیں ان کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور حساب دیے بغیر اللہ تو کسی کو آگے جانے دے گا نہیں، وہ وہیں پر رک جائے گا۔ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ذرا آپ غور سے سنیے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بخاری کی جو ہے حدیث ہے کتاب النکاح، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آتی ہے کتاب الامارہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والے بناتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، گھر والوں کا کچھ بھی دھیان نہیں ہے۔ ابھی بیچ میں نے دیکھا ایک گانا مشہور ہو رہا تھا ابھی، جو بالسیجیا کچھ تو بھی ہے، بیلسیجیا، بیلسٹا، ہاں بیلسجیا، یہ اٹیلین ورڈ ہے، بیلسجیا، پتہ ہے آپ کو؟ مسلم بچے گا رہے ہیں ناچ ناچ کے، بیلسجیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بیلسجیا کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو بال اس کا میننگ ہوتا ہے، انگلش میں بھی بال بولتے ہیں اس کو، بال، یہ شیطانوں کا خدا ہے، بال۔ اور سورہ صافات آیت نمبر 125 میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور بال کی پرستش مت کرو، اور تم اس بال کی، اس جھوٹے خدا کی کیسے پرستش کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور ہم تو ناچ رہے اس کا نام لے کر، مسلمان بچے ناچ رہے، لڑکیاں اسٹیٹس ڈال رہے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ قرآن جس چیز، ارے قرآن پڑھے نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا؟ قرآن روک رہا ہے خاص طور سے کہ بال کی پرستش مت کرو، اور اس بال کے نام سے آپ گانا گا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بالی ووڈ میں گانا ڈالا گیا بالا نام سے، تو یہ سب اسی کے نام سے پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ کیوں پروموٹ کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس پہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بھی یہ برائیاں پھیلے اور شرک پھیلے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، علم ذرا بھی نہیں ہے۔ جس بات کو قرآن نے پورا اچھے سے بیان کیا ہے، آپ جا کر پڑھیے سورہ صافات کی آیت نمبر 125، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بال کی پرستش مت کرو، اور گا رہے ہیں ہم لوگ۔ اب انجانے میں ہو کہ جان بوجھ کرو، شرک شرک ہوتا ہے، اس حالت میں مر گئے تو سیدھا جہنم میں اٹھا کے ڈال دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، معلوم نہیں ہے لوگوں کو۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مطلب توحید پر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے،
لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تمام چیزیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین تعلیم جو ملتی ہے ہم کو وہ سورہ لقمان کی آیتوں میں ملتی ہے کہ لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو تربیت دی تھی، کتنے بہترین احکامات انہوں نے دیے تھے، اپنے بچے کو کس چیز سے روکا۔ ہم سورہ لقمان پر ایک مکمل درس لے چکے ہیں، ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، میں مختصر سے صرف بتا دوں گا۔ انہوں نے جو بچوں کو روکا، سب سے پہلے کیا، توحید کا درس دیا کہ اے بیٹا شرک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرا اللہ کی اطاعت کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس طرح نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اس طرح برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، اور اس پر تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے، خوش اخلاق بننا ہے، تکبر سے بچنا ہے، اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، چال میں نرمی اختیار کرنا ہے۔ 11 چیزیں بتائی لقمان علیہ السلام نے بچوں کو، اگر کوئی اپنا لینا اپنی زندگی میں کہوں گا کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جائے گا، اگر یہ 11 چیزیں اپنا لے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی ہر چال ڈھال پر نظر رکھے، وہ دیکھے کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے والد کی ذمہ داری ہے کہ والد کیا کرے، بچوں کو اچھی پرورش دے، ان کے لیے دعا کرے، جیسے قرآن میں ملتے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، سورہ صافات کی آیت ہے۔ اور اس طرح جو ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اسی طرح جو ہے مطلب اولاد کے لیے دعا کی تھی انہوں نے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ والدین کے فریضے میں سے یہ ہے کہ بچوں کو تربیت دے اور ان کے لیے دعا کرے، اس طرح ہر موڑ پر ان کو تربیت دیتے رہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچے کو کہ وہ کھانے میں سے ادھر ادھر سے ہاتھ ڈال کے کھا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، کھانا جب شروع کرو تو بسم اللہ کہو، کھانا جب شروع کرو تو بسم اللہ کہو، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے قریب جو ہے پہلے اس سے کھاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اس پر عمل کیا، کبھی میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ تربیت ہے۔ آپ بولیں گے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کون دیکھتے بیٹھے گا؟ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے جم جاتی ہے، اور یہی اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، میں مختصر سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، آپ کے خاص ٹاپک کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، جو آپ سے متعلق ہیں، جو آپ سے ریلیٹڈ ہیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بحیثیت ماں، بحیثیت ماں، ماں کا کردار جو ہے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں گے صحابیات کی زندگی تو اس میں بہترین نمونہ ہے آپ کے لیے۔ یہ اپنے شوہر کے لیے بھی ایک بہترین گائیڈ تھی، اپنے بچوں کے لیے بھی ایک بہترین گائیڈ تھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اور جو ان کے گھر میں لوگ موجود ہوتے وہ ان کو خیر خواہی کا حکم دیتی۔ اب یہ عورتیں خیر خواہی کا حکم دیتی، وہ خود بھی خیر تھی نا، وہ خود بھی نیک تھی، تبھی تو حکم دیتی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک شخص کوئی بھی چیز کا جو حکم دیتا ہے یا کوئی رائے مشورہ دیتا ہے یا گائیڈنس دیتا ہے، کب دے گا؟ جب اس کو علم رہے گا، جب اس کو معلومات رہیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتیں، اب آپ بولیں گے یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، ماں کے لیے ہے، تو ایک لڑکی کبھی نہ کبھی ماں تو بنے گی نا، گھر کی ذمہ دار بنے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، تب وہ اگر شروعات کریں گی تب تک بہت دیر ہو جائیں گی نا۔ تو شروعات تو آپ کی بچپن سے شروع ہو جاتی ہے، جو تعلیم آپ لینے والے آپ کے بچپن، جوانی اور اس عمر میں پہنچنے تک، تب تک آپ مکمل، یا مکمل تو نہیں کہیں گے، آپ اتنا علم بنیادی حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کو امپارٹ کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، دینے کا۔ اگر آپ بولیں گے ہم وہاں سے بسم اللہ شروع کریں گے تب تک تو بہت دیر ہو جائیں گی۔ تو ابھی آپ کا اصلی وقت یہ ہے۔ ایک انسان ایک جو ہے
ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، یا ایک ایسی لوگ بناتے ہیں نا مورل اسٹوریز وغیرہ. تو ایک جو والد ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جو ہے سچائی کے راستے پہ چلنا، اچھائی کے راستے پہ چلنا، برائی کے راستے پہ مت چلنا. تو بیٹا بولتا ہے کہ میں تو نہیں جانتا کہ اچھائی کا راستہ کون سا ہے اور برائی کا راستہ کون سا ہے، میں تو انہی قدموں پہ چلوں گا جہاں پر آپ کے نشان ہوں گے. سمپل سی بات ہے. بیٹا بولتا ہے مجھے کیا پتا کہ اچھائی کیا اور برائی کیا ہے، میں تو وہیں چلوں گا جہاں پر آپ کے قدموں کے نشان ہوں گے. مطلب آپ جس راستے پہ چلیں گے میں بھی پیچھے پیچھے اسی راستے پہ آ جاؤں گا. تو کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اتنا اچھا انسان آگے چل کر بنے تو اس کو خود بھی اچھا بننا پڑے گا. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی جنریشن بہت اچھی، نیک اور پرہیزگار ہو، تو آپ کو خود پرہیزگار بننا پڑے گا. ہمارے والد بولتے تھے گیہوں اگر آپ جواری بوئیں گے تو گیہوں پیدا نہیں ہوتے ہیں. ایسا کوئی باٹنی میں بھی جینیٹیکل ہے کہ کچھ نہیں ہے نا. اگر آپ نے جواری بویا ہے تو جواری ہی نکلیں گی. تو وہ بولتے ہیں کہ تم نیک بنو تو تمہاری اولاد نیک بنے گی. وہ ہمیشہ بولتے تھے، ان کا ڈائلاگ تھا، وہ ان کے والد نے بولے تھے، ہمارے دادا نے کہا جواری بونے کے بعد گیہوں نہیں نکلتے ہیں. تو کہا کہ تربیت کا وقت یہی ہوتا ہے، بچپن، جوانی، ٹین ایج اور اس کے آگے کا مرحلہ. اس کے بعد آپ جیسے رہیں گے نیکسٹ جنریشن آپ کو کاپی کرتے ہوئے آگے آتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو میدان جہاد میں ایک ماں اپنے بچے کو بہت ایک دم جنون کے ساتھ تلاش کر رہی تھی. میدان جنگ میں بچہ کھو گیا تھا، پھر اس کا بچہ اس کو مل گیا. اس نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا کیا اس بارے میں خیال ہے کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا بالکل نہیں، وہ تو کتنا بے صبری سے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، بچہ مل گیا، اب اس کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہو؟ تو کہا کہ تمہارا رب اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لوگ ایک بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایسی کوئی روایت تو ہے نہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ اللہ اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے تم سے. وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے. تو ماں کے اندر جذبہ زیادہ ہے اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کا. اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، لیکن آج کی ماؤں کو دیکھ کر تو لگتا نہیں کہ اپنے کو کہ ان کو جذبہ ہے بچوں کو آگ سے بچانے کا. فجر میں پورے بچے سوئے ہوئے ماں نہیں اٹھاتی ہے. بہت کم عورتیں ہیں ایسی جو بچوں کو مار مار کے اٹھاتی ہے. محمد ہے تھے نا، کچھ اٹھاتے ہیں ہے نا، ہاں پانی ڈالتے ہیں، ایک لگا بھی دیتے ہیں نماز کو نہیں اٹھے تو، ہے نا. نہیں کچھ عورتیں رہتی ہیں نیک ہوتی ہے، شوہر کو بھی اٹھاتی ہیں. اب میری طرف مت دیکھو آپ لوگ. ہاں تو عورت اگر واقعی میں مضبوط ہونا تو پورے گھر کو وہ نیکی کی طرف لے کر آ سکتی ہے، کیونکہ اس میں فکر زیادہ ہوتی ہے. باپ بھی بچوں سے محبت کرتا ہے، ماں بھی محبت کرتی ہے، لیکن ماں کی شدت زیادہ ہوتی ہے. بچہ جب غلطی کر کے آتا ہے تو کس کے پیچھے چھپتا ہے؟ ماں کے پیچھے. اس کو معلوم ہے ادھر سپورٹ ملنے والا ہے اپنے کو، لیکن وہ ماں یہ نہیں سوچتی کہ وہ ابھی جو سپورٹ دے رہی ہے اس نے آخرت کے لیے اس کے کیا سپورٹ تیار کیا ہے، اس کو کتنا نمازی بنایا بچے کو. وہ تو سوچتی ہے کہ صبح اس کا بیٹا اچھا ہے، سن دو، اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ فجر چھوڑ رہا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، تب اس کی ممتا کدھر جائیں گی. تو وہ سوچے کہ اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جہنم میں جانے والا ہے، تو ابھی کی مار چلیں گی، اس کو مار کر اٹھانا چاہیے. تو یہ ماں کی ذمہ داری، ماں کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. یہ صحیح مسلم کی جو ہے حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پہلے جو حدیث گزری بخاری کی ہے، عورت ذمہ دار ہے اپنے بچے اور مطلب اہل گھر والوں کے لیے اور اپنے مال اور عزت، یعنی شوہر کی عزت اور مال کی، تو اس سے اس کی پوچھ ہونے والی ہے. تو عورتوں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وقت صحیح استعمال کرے. اور اس کی شروعات میں نے کہا نا ابھی سے ہونے والی ہے. آپ کو ابھی سے تیار ہونا پڑے گا. ہر کسی کا خواب ہے کہ بچہ نیک ہو، لیکن خود نیک بننا نہیں چاہتے، تو یہ امپاسبل ہے. ماں اگر غیبت اور چغلی کرتی ہے تو بچے بھی ضرور کریں گے.
ایک کارٹون آیا تھا واٹس ایپ کے اوپر، بہت اچھا تھا، کسی نے بنایا تھا. ایک چھوٹا بچہ دوسرے بچے کو ایسے چڑھا رہا زبان، اور اس کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے، اور اس کی کارٹونسٹ نے لمبی زبان بنائی جو بچے کے برین میں جا رہی، جو زبان چڑھا رہا، اور نیچے لکھا ہوا تھا سمجھنے والوں کے لیے تصویر کافی ہے. سمجھا آپ لوگوں کو؟ مطلب ماں نے جو تربیت دی، بچہ وہی جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے آگے. تو کلاس میں جو لڑتے جھگڑتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. لیکن کچھ ہم ایسے ذمہ دار والدین کو نہیں کر سکتے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بولتے ولی کے پیٹ میں شیطان، ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھار. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی والدین بہت نیک ہوتے اور بچے 10 قدم آگے برائیوں میں، اور خوش ہوتے اس پر. نہیں، کچھ والدین کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے. بچوں کو کیا بولتے ہیں، ہمارا بچہ بڑا تیز ہے، اس کا غصہ تو ایسا خطرناک ہے کہ اس کو نہیں چھوڑ پاؤ. تو وہ سنتا بچپن سے، میں خطرناک ہے مطلب کچھ، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مائنڈ ویسی بنتا ہے. اس میں والدین ذمہ دار ہے. ہمارا بچہ تو ایسا زبردست، ایسا اسمیشنگ بوائے، ایک دم زبردست، پورا رونق بنا ہوا ہے اسکول اور کالج کی. بولتا ابا میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو میں نے رونق بننا چاہیے مطلب. ارے سمجھا کیا؟ پھر وہ برائیوں کے راستے پہ نکل جاتے ہیں، جبکہ والدین کا کام ہے کہ روکے ٹوکے. کہ یہ آپ کیا بولے تھے لقمان علیہ السلام؟ بیٹا اکڑ کر مت چلنا، منہ مت پھلانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. عاجزی کی چال چلنا، نرم چلنا. تو یہ ٹریننگ دے رہے دیکھیے ایک والد، اور اللہ کو وہ والد کتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا. قیامت تک رہنے والا ہے ذکر. لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے، لیکن نام قیامت تک قرآن میں ہے. کتنی اچھی نصیحت کی نا، کہ اللہ نے اپنے کلام میں ان کا نام لیا. کتنی بڑی عزت کی بات ہے. تو ٹریننگ بچوں کو بہت ضروری ہے، ہر موڑ پر ضروری ہے. تو والدین یہ بہت اہم ہے. صحابیات اپنے بچوں میں نیکی کے جذبے پیدا کرتی. چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتی تھی صحابیات. پتہ ہے آپ کو؟ بچہ ابھی بولنا نہیں سیکھا لیکن روزہ رکھتا تھا، اور وہ بچہ بزی ہونا بول کے کیا کرتے تھے، اس کو کھلونے لا کے دے دیتے تاکہ دن بھر وہ کھیلتا رہے اور روزے میں بزی رہے. ہاں، حدیثوں کے اندر ہے. یہ میں فرض روزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کون سے روزے کی بات کر رہا ہوں؟ محرم کے روزے، نفلی روزے بچوں کو رکھواتے تھے، اتنے چھوٹے بچوں کو. اور اپنے پاس تو روزہ نہیں میرا لال پورا لال ہو جائیں گا شام تک. اور سمجھے کیا؟ ابھی سے کہاں روزہ رکھا رہے اس کو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کو مضبوط ہی نہیں بناتے. صحابیات جو لوگ جہاد میں نہیں نکلتے تھے ان کو بڑا ناراضگی سے دیکھتی تھی. اپنے بچوں کو بولتی تھی نکلو، جہاد کا وقت آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے آواز لگائی ہے، تم کو نکلنا ہے، سب کو نکلنا ہے. اور جو نوجوان، جو بچہ پیچھے رہ جاتا جہاد میں تو عورتیں ان کو مطلب کیا کہیں گے، خوشی کی نظروں سے نہیں دیکھتی تھی، ناراضگی کا اظہار. دیکھیے ان کا ایمان کیسا تھا بلند. اپنے پاس تو مت جا، وہاں پر کچھ تو بھی ہو گیا، رکو اندر آ جا اندر آ جا. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ڈر اتنا، خوف اتنا اندر ہمارے اندر بھر گیا ہے. احتیاط اچھی بات ہے لیکن احکامات اس کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو صحابیات کا یہ معاملہ تھا. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر وہ دیکھتے برائی، جیسے حضرت اسماء بنت ابو بکر، ان کے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ ایسا کپڑا پہنی ہوئی تھی کہ اس کے جو سلیو تھا وہ ہلکا سا پتلا تھا جس سے اسکن نظر آ رہی تھی. انہوں نے اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ، اور ایک موٹا کپڑا منگوایا اور اس کے اوپر لگوا دیا سلوا کر. کہا کہ ایسے لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے، عورت کو جسم کی نمائش نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس تو خود لا کر بچوں کو دیے جا رہے ہیں، تو اب کہاں سے آپ امید کرتے ہیں کہ نیک لڑکی یا نیک لڑکا ہوگا آگے چل کر؟ کہاں سے اس میں پرہیزگاری آئیں گی؟ سلیوز، ارے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا میں نے، ماشاءاللہ والد داڑھی واڑی ہے، والدہ برقعے میں ہیں، اور بچی کا لباس دیکھیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھی ہے، اللہ کی ذات پاک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تعریف میں نہیں کر رہے اپن. لڑکی کے سلیوز ہی نہیں ہے، سلیوز ہے تو جالی والا سلیو ہے، یا پھر اس نے اسلامی کے بولے تو وہ صرف اسکارف پہنی ہوئی ہے، نیچے اس نے جو ہے سلیکس پہنی ہوئی ہے، پورا جسم نظر آتا ہے. بڑی عجیب بات ہے.
اور آج کل تو آپ عورتوں میں بھی ایسے لباس نہیں پہن سکتے. آپ بولیں گے عورتیں رہی تو چلتا ہے, عورتوں میں بھی نہیں پہن سکتے آپ. پہلے تو اپنی شادی ہالوں میں صرف عورتیں رہتی نہیں, مرد بھی رہتے ہیں, معلوم ہے نا آپ کو. سوشل ورکر جو گھر میں پانی کا ایک گلاس بھی نہیں اٹھاتے, وہاں 2 بادیاں لے کر گھومتے, وہ معلوم ہے آپ کو. لیڈیز سیکشن میں وہ لڑکا جس نے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھایا گھر میں, پورے بادیے سر پہ نان سب لے کر آتا ہو, اور ایک بچہ بھی رہتا گود میں کسی کا چھوڑنے کے لیے آتا ہو اسی بہانے سے. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہوتا نا ایسا, اور لے کر آتا اور چھوڑتا ہی نہیں, لے کے یہ تمہارے ممی ادھر ہے بیچارہ کھڑے رہتا وہاں پر, ہے نا. یہ سوشل ورکر ہے, بہت نیک لوگ. مطلب ان کو فکر ہے, انہیں کھانے کے برتیں گے نہیں تو عورتوں میں کھانا کم پڑ جائے گا. برابر ہے کہ نہیں؟ تو یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے ان کو بھگانا وہاں سے. تو آپ ایسی جگہ آپ برقع بھی نہیں اتار سکتے. جہاں ویڈیو ریکارڈنگ چلتے رہی کچھ رہا تو ہمارے اہلیہ ہمارے وائف جو ہے وہ برقع نہیں نکالتے. کچھ لوگ بہت ناراض ہو جاتے, ایسا کیسا اتنا بھی رہتا کیا, پورے عورتیں تو ہے, ایسا تو ہے ویسا تو ہے, شروع ہو جاتے ہو. اب شروعات میں ہمارے اہلیہ تھوڑے ہوتا نا, ینگ ایج میں انسان جواب دیتا. اب یہ ایج میں انہوں خاموش رہتے, کچھ بولتے نہیں, لیکن اس ٹائم میں جواب دیتے تھے جب شروعات تھی. تو وہ صرف عورتیں تو ہیں, تو انہوں بولتے تھے یہ عورتیں ہیں, یہ کیمرہ مین عورت ہے, یہ کیمرہ مین عورت ہے کیا, ہم تو اس کو آدمی سمجھ رہے تھے. تو پھر خاموش بیٹھ جاتے. تم لوگ نا صرف جواب دینے میں پرفیکٹ ہے, ایسا بولتے پھر بعد میں. ارے نہیں, جہاں جواب دینا ہے تو دینا تو پڑے گا نا آپ کو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ سلیف پتلا ہے, فوراً روکا, فوراً کپڑا منگایا. اس کو ایسا نہیں کہ جان دو اتنی بار لا لی نا, اگلی بار احتیاط کرنا, اپنے پاس ایسا چلتا ہے. اور اگلی بار تو کچھ ہوتا نہیں احتیاط, عادت جو لگ گئی جاتی نہیں. تو عورتوں کی ذمہ داری کہ ہر چیز پر باریک نظر رکھے, دیکھے کہ بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے, خود بٹھا کر چیک کرے, پڑھوائے ان کو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچے نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مار کر بھیجیے, قرآن نہیں پڑھتے ان کو مار کر پڑھوائیے, لیکن ان کو کروائیے, ٹھیک ہے. شروعات میں آپ کو عادت ڈالنے کے لیے تھوڑی سختی کرنا پڑے گی, بعد میں وہ خود عادی ہو جائیں گے, بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بولتے نا جب جھاڑ چھوٹا ہوتا ہے تو سپورٹ دینا پڑتا ہے, جب بڑا ہو جاتا ہے تو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ویسے بچے ہوتے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیے, تو یہ ذمہ داری عورتوں کی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں اس میں سے جو ہے کچھ چیزیں یہاں پر تھوڑے اومٹ کرتا چلتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تھوڑا سا. اب بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیوی, اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو کسی دوسرے جو ہے ٹاپک کے تحت ہم اس کو کور کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے. ابھی ہم آپ سے متعلق جو ہے بحیثیت اولاد آپ لوگوں کو برائیوں سے کیسے روکیں گے, ٹھیک ہے. اس مرحلے میں تو آپ سب ہے, ٹھیک ہے. سر آئے تو 10 منٹ بول دینا, ٹھیک ہے. بحیثیت اولاد آپ کی جو ذمہ داری ہے, تو اگر والدین کو ہم پاتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر ہے, تو اولاد کا بھی کام ہے کہ وہ ان کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ والدین کی اصلاح میں اور بچوں کی اصلاح میں فرق ہوگا. جب آپ بڑوں کی اصلاح کریں گے تو آپ کو ادب کا پہلو یاد رکھنا ہے, ان کا ریسپیکٹ, بتانے کا انداز, بتانے کا طریقہ. میں نے دیکھا ایک بچے کو بہت بہترین طریقے سے اس نے بتایا. اس نے دیکھا ایک بڑے بزرگ جو ہے وضو غلط کر رہے ہیں, تو بچے نے جا کر ان سے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں چاچا, آپ دیکھیے میں برابر کر رہا ہوں کیا. اس نے پورا وضو کیا تو وہ حضرت سوچ میں پڑ گئے, کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے. تو بچے نے کہا کہ وہ ہم نے حدیث میں پڑھا ایسا ایسا. اب وہ حضرت تو بولے نہیں کہ میں غلط کر رہا تھا, کیونکہ تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, عمر کے بعد انسان جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ خاموشی سے چلے گئے, لیکن انہوں نے بعد میں بھی صحیح عمل کرنا شروع کر دیا. تو آپ ایسا نہیں بول سکتے, او چچا کہ کیا ہے, ادھر آؤ بیٹھو بازو میں. بچے کو بول سکتے بیٹا ادھر آؤ, میں بتاتا ہے غلط کر رہے تم. بڑوں کو آپ ایسا نہیں بولیں گے. میں نے دیکھا ایک لڑکا, اب قرآن حدیث کا علم لوگ حاصل کر لیتے لیکن ان کے اخلاق کدھر غائب ہو جاتے پتہ نہیں. ایک بچہ میں پہچانتا ہوں, یہاں قریب میں رہتا ہے, پڑھ لی حدیث کی کتاب ہے, والدین شرک, اب ان کے والد شرک کرتے تھے, تو ان کے والد کو بولا ابا یہ غلط ہے تم جو کر رہے. ابا نے بولے نہیں ایسا کیسا, میرے پاس دلائل ہے. تو بیٹا ابا کو بول رہا میرے پاس ایک سے ایک پروف ہے, تم کبھی بھی آ جاؤ آدھی رات کو. بولے
وہ بولے میں تیرا باپ ہے، تیرے کو پیدا کرا میں نے، تو میرے کو بول رہا آدھی رات کو آ جاؤ، تیرے گھر میں جا تھا؟ بولے میں یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. بڑوں سے اصلاح الگ ہوں گی، آپ ان کو ادب سے، پیار سے، اچھے سے بتائیں گے. آپ ان کو کویشچننگ فارم میں ان کی اصلاح کریں گے. جیسے ایون آپ یہ کام سبجیکٹ میں بھی کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر کی سبجیکٹ مسٹیک ہے کوئی، کیمسٹری، فزکس وغیرہ، آپ اچھے انداز سے بولیے سر ہم نے بک میں تو یہ پڑھے، آپ نے ایسا بتائے. تو ٹیچر صحیح ٹیچر ہے تو وہ بول دیتا ارے ہاں ہاں برابر، یو آر رائٹ، وہ میرے سے مسٹیک ہو گئی. غلطی سب سے ہوتی ہے نا، کسی سے نہیں ہوتی. ایسا کوئی انسان ہے کہ دنیا میں جو بولے کہ آئی ایم 100%؟ کوئی بھی نہیں ہے نا ایسا. ہاں، تو بولنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. انداز اچھا رہے تو سنتے، بڑے بھی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک اچھے انداز میں ان کی اصلاح کرنی چاہیے. سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے جو شرک کرتے ہیں. اے میرے والد، آپ کو وہ بات نہیں پہنچی جو میرے پاس پہنچی ہے، اور میرے پاس وہ چیز ہے جو آپ کے کام آ سکتی ہے. مطلب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے کہ آپ جو کرتے ہیں وہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اور میرے پاس اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی. پھر اس کے بعد ان کے والد ناراض ہو کر کہا کہ ابراہیم باز آ جا، ورنہ میں تجھے شہر بدر کر دوں گا، نکال دوں گا اس شہر سے. تو ابھی انہوں نے کیا بولے؟ اے میرے والد، میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ان کا انداز دیکھیے کتنا اچھا ہے کہ وہ بول رہے کہ آپ مجھے، غلطی میری نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، پھر بھی آپ مجھے نکال رہے شہر سے، پھر بھی میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. یہ انداز دیکھیے آپ. تو انداز اچھا ہونا چاہیے جو ہے بچوں کا. اسی طرح جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ایک بہترین مثال ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش میں ان کی بوڑھی والدہ ایمان لے آئی. حضرت ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے، والدہ نہیں ہوئی، ضدی تھی وہ. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاق اور ان کے بات چیت کا انداز دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. تو بچے اپنے عمل سے بڑوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑے دیکھتے ہیں کہ بچہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا اور میری نہیں ہو رہی، تو بولتا ہے نہیں غلط بات ہے. تو بڑے بھی شروع کر دیتے ہیں نماز. کبھی کبھار آپ کا عمل بھی ان کی اصلاح کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے، لیکن آپ ان کو بول بھی سکتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. تو آپ اپنے بڑوں کی جب غلطی دیکھیں تو ان کو بولے. جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، 19 ایئر ایج، 19 سال عمر آپ لوگوں کے قریب. ماں بولی کہ فوراً پھر جاؤ اس مذہب سے، اپنے باپ دادا کے مذہب پہ آ جاؤ، ورنہ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اپنے آپ کو سزا دینے لگے. اور وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا دل تڑپ اٹھا کہ ماں کھانا نہیں کھائیں گی بول رہی ہے. تو وہ جاتے ہیں، بولتے ہیں اے میری والدہ، اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے. پھر وہ اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات اپنی والدہ کو بولتے جاتے، ان کی خدمت کرتے. وہ ان کو جھڑکتی، گالیاں دیتی، وہ جواب میں پلٹا کر کبھی نہیں بولتے کہ میرے وہ کیسا بول رہے. وہ خاموشی سے سنتے تھے، گالیاں، جھڑکیاں سب، لیکن پھر بعد میں پیار سے اپنی بات کہ اللہ کے رسول ایسا بولتے ہیں، اللہ کے رسول ایسا بولتے ہیں. ہم دین کی بات پہنچانا چاہے اور آپ کو کچھ والدین اگر بول دے تو آپ فوراً اس کا رپلائی دیتے ہیں، تو آپ کی اس بات کے پہنچانے میں اثر نہیں رہتا ہے. کیونکہ والدہ کنوینس ہو گئی ان کی کہ کیسا مذہب ہے یہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو کہ میں اتنے گالیاں دے رہی ہوں لیکن ایک بھی پلٹا کے جواب نہیں دیتا ہے. میں اتنا برا بول رہی ہوں اس کو لیکن پلٹا کے بولتا نہیں، وہ اپنی بات رکھتا ہے دین کی. ان کی ماں مسلمان ہو گئی. یہ دیکھیے حضرت سعد. ٹھیک ہے، چلیے. لیکن دین پہ بھی کتنے پختہ تھے پتہ ہے نا آپ کو. ماں نے کہا کہ مر جاؤں گی اگر تم ایمان پہ سے نہیں ہٹے. تو حضرت سعد کیا بولے؟ دیکھو میری پیاری والدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جان دی ہے، اگر آپ اس کو ختم کر لے اور اللہ آپ کو ایسی 100 بار جان دے اور آپ 100 بار ایسی مر جائے، میں شرک پھر بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے محبت کیسی تھی صحابہ کی، دیکھیے آپ کہ ماں سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن اس سے زیادہ محبوب اللہ ہے. لیکن انداز پیار کا چھوڑ رہے نہیں. اللہ سے محبت ہے، ماں نہیں سن رہی تو ماں کے خلاف نہیں جا رہے، پیار سے سمجھا رہے. تو یہ اولاد کا جو ہے رویہ اس طرح سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ماں مسلمان نہیں تھی، ٹھیک ہے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے اپنے اخلاق سے اور پیار محبت سے اور اچھے نرمی کے انداز میں جو ہے ان کو منوایا، اور وہ بھی جو ہے بشرف اسلام ہوئی، اسلام میں داخل ہوئی۔ چلیے ہم یہاں پر اپنی بات ختم کریں گے، کیونکہ اور بھی بہت سارے نکات ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو جو ہے ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الغرض آج کا جو درس تھا اس کا جو مین جو اس کا ہم کہیں گے کیا کہتے ہیں اس کو ایکسٹریکٹ، جو لب لباب بولتے ہیں اردو میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اب گھر میں ہم ناچ گانا دیکھیں گے تو اس کو بند کرنا پڑے گا، گھر میں برائی دیکھیں گے تو آپ کو میوزک کو روکنا پڑے گا، تمام چیزوں پر آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔